وجود میں آئے. یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا, اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. اس پہ الگ دلائل ہیں, وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. تو 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے. کوئی کہتا آسمان گول ہے, کوئی کہتا زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے, تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت اختلاف پاتے, اس کی آیتیں میچ نہیں کر رہی ہوتی آپس میں, کیونکہ بغیر تحقیق کی باتیں ہوتی نا. تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں, تو بغیر تحقیق کی باتیں ہوتی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو, آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے. ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں, تو ایسی ایک بات کر دی. تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں, لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو, جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان, اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے, چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی, تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے, ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے, بولے ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور تمام انسان اس کو دیکھ لیے, یا قیامت سے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے, تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ؟ تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں, اربوں خربوں, اتنی بڑی بڑی, اتنی دور دور تک کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں, وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے, تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے, تو پھر کہاں ہے؟ ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا, یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں, تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے ہیں بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے. وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا. وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے, اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہتے نہیں ہیں, لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان, اتنی کہکشائیں دیکھ لی, وہاں تو ہے نہیں آسمان, تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں. سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا, تو یوں نہیں کہتا سورج سے 1 کروڑ, میں کہتا ہوں 1 سورج, پھر ایک اور سورج, پھر ایک اور, ایسے گننا شروع کرو. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے, ایک زمین, پھر دوسری زمین, پھر تیسری زمین, پھر چوتھی زمین, پھر 5ویں زمین, پھر 6ٹھی, ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا, تو لاکھوں زمینیں, 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1 لاکھ 1 پھر 1 لاکھ 2. او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا, اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا. اور ایسے کروڑوں سورج, ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں, کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے. وہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا. او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربہ, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی کائنات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 7 مضبوط خول بنا کے, پھر ایک آسمان ہے, پھر اس کے اوپر دوسرا, پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی, تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا, کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ, آپ تو ان خوربینوں سے مشاہدہ کرو گے نا, تو یہ خوربینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی, اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں. تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے. تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل, جو سچی مچی میں, وہ کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا, تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی, وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا ہے. تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے, تو جنت تو جزاء بما کانوا یعملون, اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لا کے نا اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے, اور جو انہیں چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا, اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے, اس کو کیسے سمجھایا. میں نے کہا پاگل ہو گیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا. کل مجھے رپورٹ آئی نا, تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیسٹ بن گیا. میں نے کہا ایتھیسٹ وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو, بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, آپ نے وہ دیکھو, ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا, وہ تو سائنسدان مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا, جو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو. تو دیسی قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے, کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ, وہی ڈاکٹر جو ہارمونس کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے بھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے, پہلے پڑھا لکھا کو بھیجتا ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے. ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اس ٹرائل سے سمجھا کے, دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونس کیا ہوتے ہیں, اوپر جائے. جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونس اوپر جاتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا.
وہ سمجھ جائے گا, پڑھ لکھا آدمی ہے, کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونس, لیکن بالکل ہی کوئی پینڈو دیہاتی چلا جائے, جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کو آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اصل میڈیکل ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں, پھر یہ والے ہارمونز, وہ کیا ہے ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب, میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہو ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں. ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے, وہ فوراً کہاں جاتے ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے, اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے, وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو, اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں پہ بیٹھ جائے گا, لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے, عام لوگ بولو